امریکہ میں انتہائی اہم ملاقات ہوئی پاکستان کے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ریڈ کارپیٹ ویلکم دیا گیا اور اس ملاقات کے فوراً بعد جو بیان جاری ہوا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ملاقات کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا اس کی ریزن، اس کی ایکسپلینیشن کیا بنتی ہے، لیکن ملاقات کے بعد جو سٹیٹمنٹ دی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ یہ کہ ہم اسرائیل کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ویسٹ بینک کے اوپر قبضہ کر لے اور بہت ہو گیا، یہاں پہ اسے رک جانا چاہیے۔ اب اس کے دو مطالب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ جتنی تباہی اسرائیل نے مچانی تھی فلسطینیوں کی مچا دی، قتل عام کر دیا، بس اسے رک جانا چاہیے۔ لیکن اس صورت میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے غزہ کا نام نہیں لیا، بلکہ اقوام متحدہ کے اندر جو اسپیچ کی انہوں نے فرانس کے صدر کو اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت فلسطین کو ریکگنائز کرنے کا مقصد یہ کہ حماس کو ریکگنائز کرنا، لہٰذا اس اسٹیٹمنٹ میں بھی غزہ کا نام نہیں لیا۔ تو اس کا مطلب اس کا دوسرا پہلو بڑا امپورٹنٹ ہے، اور پہلو یہ ہے کہ اللیگلی اسرائیل اس علاقے کو قبضہ کر لے گا، یعنی غزہ پہ قابض ہو جائے گا، اور ویسٹ بینک کو ایک سیکیورٹی زون کے طور پہ تبدیل کر دیا جائے گا اور سارے فلسطینیوں کو یہاں پہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا، اور مسلم نیشن سے کہا جائے گا کہ اب آپ ریکگنائز کریں، چونکہ فلسطین کی ریاست آ گئی ہے اور وہ ایک ویک ریاست ہوگی۔ اس کے پیچھے اصل عزائم یہ ہیں کہ غزہ کے اندر سے ایک گیس کوریڈور اور انرجی کوریڈور نکلنا ہے جو کہ سائپرس تک جائے گا اور سائپرس سے یورپ تک، بیکاز یورپ کو اس وقت ایپیٹائٹ ہے انرجی کی۔ رشیا کے وار کے بعد، یوکرین کی جنگ کے بعد ان کی یہ ایپیٹائٹ فلفل نہیں ہو رہی، لہٰذا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی اسپیچ کے اندر یونائٹڈ نیشن میں بڑا واضح کیا تھا یورپینز کو کہ رشیا سے تیل اور گیس لینے کا مطلب ہے یوکرین کی وار میں رشیا کو مدد کرنا، لہٰذا مکمل طور پہ کٹ آف ہو جائیں۔ اب یورپینز کو چاہیے انرجی، اور انرجی کی راہ میں دو رکاوٹیں، ایک رشیا اور دوسرا ٹرکی۔ انہیں پتہ ہے کہ ٹرکی یہ کام مکمل نہیں ہونے دے گا، لہٰذا ٹرکی اور رشیا کو بھی معلوم ہے۔ ٹرکی نے سائپرس کے بارڈر کے اوپر 2.5 لاکھ فورس لگا دی ہے، اور رشیا کوشش کر رہا ہے کہ فوراً مکمل طور پہ یوکرین کے اوپر قابض ہو جائے تاکہ اس سارے معاملے کو اپنے کنٹرول کے اندر لے لے۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک گریٹ گیم ہو رہی ہے، اور دوسری طرف نیتن یاہو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گریٹر اسرائیل کا نقشہ لے کر دوبارہ جنرل اسمبلی پہنچ گیا، اور وہ نقشہ دکھایا جس میں عرب ممالک بھی آتے ہیں، غزہ اور ویسٹ بینک اس کے اندر نہیں ہیں۔ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا ضرور مجھ سے اس کا اظہار کیجیے گا۔